السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اسی طرح 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، صفائی کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، بڑوں کی خدمت کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اور چند گزارشات میں سے میں روزانہ آپ سے چند گزارشات کرتا ہی ہوں، وہ یہ ہیں کہ بیٹا یہ جو ہماری زبان ہے، ہماری جو ہے قومی زبان ہے اردو، اس سے جو ہے نا محبت کریں، اس کو مکمل دلچسپی کے ساتھ سیکھیں، سکھائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ عالمی حیثیت اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ترقی کے لیے گامزن رہنا، خوب محنت کرنا، انتھک محنت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد ہی ہے کہ ہمارے مضمون اردو میں سبق جو ہے بیٹا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم ابتدا کریں گے۔ پیر اور منگل کو ہم نے اردو قواعد کے حوالے سے کام کیا، مضمون حسن اخلاق، اور اس کے بعد فعل اور فعل کی اقسام کو پڑھا۔ اب انشاءاللہ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کا جو ہے ایک جو ہے حصہ پڑھیں گے۔ بلند خوانی میں اطمینان سے کروں گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا پیارے طلباء کرام، آپ جو ہے سلائیڈ نمبر 2 اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں نے حاصلات تعلم لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو اہم مقاصد ہیں، مقصد جو ہیں، اہم مقصد جو ہیں وہ ہمیں جو حاصل ہوں گے وہ یہ ہونے چاہیے جو حاصل، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو خوانی میں نکھار پیدا ہو سکے، یعنی ہم اردو کی تحریر چاہے اخبار میں ہو، کسی کتاب میں ہو، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح درست لب و لہجے کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ بات جو لکھی ہوئی ہے کہ نئے مشکل الفاظ، نئے اور مشکل الفاظ ہمیں پڑھنا لکھنا ہم سیکھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ نئے اور مشکل الفاظ ہم لکھنا پڑھنا سیکھ سکیں۔ اچھا نمبر 3 یہ ہے بیٹا کہ قوت فہم میں اضافہ ہو، یعنی جو ہمارا جو سمجھ ہے نا، سمجھ اردو کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے، کہ سبق میں کیا بات چل رہی ہے، اس سے کیا مقصد ہے، ہماری قوت فہم میں یعنی اضافہ ہو سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ نمبر 4 یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہم معلومات ہمیں حاصل ہو سکیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی، جو معلوم تھی اس کو ہم جو ہے اور کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ہماری قومی زبان سے ہماری محبت میں اضافہ ہو سکے اردو زبان سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ جو ہے اسکرین پر سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارا نیا سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق کا پہلا پیراگراف ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں اقتباس۔ پیراگراف انگلش کا ورڈ ہے اور اردو میں سے کہتے ہیں اقتباس۔ انشاءاللہ میں دعائیں پڑھنے کے بعد اس کی بلند خوانی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو علو، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ اچھا پیارے بچوں، میں پہلی لائن پہ پڑھ رہا ہوں، آپ سب اپنی شہادت والی انگلی وہیں رکھیے اور بخوبی اس کو پڑھیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے دیکھتے رہیے، کیونکہ یہ ویڈیو پلس آڈیو ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اب میں دوسری لائن پہ آ گیا، تیسرے خلیفہ ہیں، ان کا تعلق، ان کا آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ غائب ہیں، ان کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ یہاں بات مکمل ہوتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ وقف تام کا نشان آتا ہے، ڈیش، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔
اچھا پیارے طلبہ اکرام، اب آپ جو ہے اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، اس میں سبق کا اگلا پیراگراف اقتباس موجود ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ لکھا ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اپنی شہادت والی انگلی وہیں رکھیے، بخوبی اس کو دیکھیے اور سنیے اور دماغ میں بٹھانے کی محنت کریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ادب میں کہتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی بیٹی کو کہتے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورت کے لیے آتا ہے عنہا، جو صحابیاں ہوں، ایک ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ ابتدائے اسلام میں مکہ والوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے، حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور جب یہ خبر سنی کہ مکہ والوں نے لفظوں پہ غور کریں، دماغ میں بٹھائیں، بورنگ ایٹیٹیوڈ سے نہیں بیٹھنا ہے، دلچسپی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو واپس آ گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا محترم طلبہ کرام، اب آپ جو ہے اپنی اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی سبق کا ایک اہم اقتباس ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر، مطلب جو مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہوئی، غزوہ کہتے ہیں جنگ کو نا، تو اس میں سے ایک بہت اہم معرکہ جنگ ہوئی تھی، اس کا نام ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو، بیگم، وائف۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھیں، شدید بیمار تھیں اور اسی بیماری میں وفات پا گئیں، جس کی وجہ سے آپ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، یعنی شرکت نہیں کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کی بیوی بہت بیمار تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی۔ اچھا یہاں بات مکمل ہوئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد، مطلب آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، جسے کہتے ہیں نا ڈیتھ ہو گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا تو آپ سے نکاح کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین، اس کو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ذو النورین اس کے معنی ہیں دو نور والے کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کا سبق کا یہ حصہ مکمل ہوا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا پیارے طلبہ اکرام، اب آپ جو ہے اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو گھر کا کام دیا ہے، تفویض کار جسے کہا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ جتنا حصہ آج پڑھایا گیا، میں نے جتنے حصے کی بلند خوانی کی، 2 مرتبہ ہر لائن کو پڑھا، آہستگی سے پڑھنے کی کوشش کی، اس کی آپ نے بھی 2 مرتبہ اونچی آواز میں بلند خوانی کرنی ہے،
اپنے بڑوں میں سے کسی کے سامنے، تاکہ آپ کی غلطیاں درست ہو سکیں، تلفظ لب و لہجہ درست ہو سکے۔ نمبر 2، اس سبق میں جو موجود نئے، اہم اور مشکل الفاظ، 3 طرح کے الفاظ ہوں گے، نیا لفظ، اہم لفظ اور مشکل لفظ، ان کو آپ نے کسی کلر پینسل سے خط کشیدہ کرنا ہے۔ خط کشیدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انڈر لائن کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔